بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ ساری بات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اذان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار اور بے جان جو بھی مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس مؤذن کی اذان کو سنتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابی سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت ابو صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ٹیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ روز محشر والے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کریں۔ جو چاند تک اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہ ہوگا، حساب کتاب دینا نہ پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہوگی، وہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کرتے رہیں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس پر راضی رہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو بلاتا ہو، مطلب مؤذن ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ کرے، یعنی تمام حقوق اللہ ادا کرے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا سلوک رکھے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام ارواح تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام رواح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مدینے سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب باآواز اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور سے گوز خارج کرتا ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ آواز نہ سنے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے کہ یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرعہ اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرعہ اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، ایسا کوئی عمل ہے جو ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہے۔ علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اذان کا جواب دینے کی بہت فضیلتیں اور برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب ہم آپ کو اذان کا جواب دینے کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر سے دیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ دہرا کر دیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیں۔ حی علی الصلاۃ کا جواب حی علی الصلاۃ دہرا کر دیں۔ اسی طرح حی علی الفلاح کا جواب حی علی الفلاح دہرا کر دیں۔ آخر میں لا الہ الا اللہ کے جواب میں پہلا کلمہ مکمل پڑھیں، مگر صبح کی نماز میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو آپ اس کے جواب میں صدقت و بررت کہیں۔ جب تم اذان کا جواب دے دو تو دعا مانگو، جو دعا مانگو وہ دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ حدیث کی بڑی کتابیں سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع سے ہی ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔
ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین نووی اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زندگی میں نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کی دلیل اخذ کرنے کے لیے جامع ترمذی میں حضرت یعلا بن مخفی کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زرقانی، امام دارقطنی اور اسی طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ترک مباشرت الاذان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اذان کے ثابت نہ ہونے کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، لہٰذا یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ باقی خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ نیز امام المحدث و امام الفقہ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ایک رسالہ بنام خیر الخبر فی آذان خیر البشر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ مزید مندرجہ بالا رسالے میں مذکور ہے کہ زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور شرعی احکام میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو اس پر مستقل مزاجی اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شرعی مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر تسلسل فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی وہی تسلسل قائم کرنا پڑتا جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ شان نبوت اور مذمومہ ذمہ داریوں کی تقسیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کی تعلیم، دعوت، شریعت کی تبلیغ، فیصلہ سازی، جہاد کی قیادت، عبادات کی رہنمائی، سب کچھ تھا۔ لہٰذا عملی طور پر اذان دینا صحابہ کو سونپا گیا تاکہ ہر عمل ایک نظام میں تقسیم ہو جائے۔ اذان کے منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب صحابہ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا۔ امام قطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی کیونکہ اگر آپ اذان دیتے تو ہر سننے والا آپ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے حاضر ہو جاتا، چاہے وہ اہل مدینہ نہ بھی ہو، اور یہ ان پر دشواری بن جاتا۔ تفسیر قرطبی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان خود نہیں دی لیکن اذان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت لکھی جاتی ہے اور ہر خشک و تر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے، اور جو شخص نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے اس کے لیے 50 گنا زیادہ اجر ہے۔ سنن ماجہ صفحہ نمبر 724، صحیح ابن خزیمہ صفحہ نمبر 414، جلد نمبر 3۔
نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہ دی لیکن اذان کی سنت کو زندہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اذان کی تعلیم پانے والے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کی تصدیق فرمائی اور فرمایا یہ خواب سچا ہے، بلال کو سکھاؤ کہ وہ اذان دے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 458۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان دینے کی بجائے امت کو اذان کا نظام سکھایا۔ ایک حکیمانہ پہلو یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اذان دیتے تو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی اذان ہی کو قبول کرتے، دوسروں کی اذانوں کو کمتر سمجھتے، یا ہر شخص یہ چاہتا کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان پر حاضر ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے یہ عمل دوسروں کو سونپا۔ مختصر خلاصہ پہلو وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ ہر عبادت میں آپ امام و رہنما تھے، مگر اذان کا فریضہ امت کو سکھانے کے لیے صحابہ کو دیا تاکہ اذان دینے سے امت پر بوجھ یا گمان پیدا نہ ہو کہ صرف نبی کی اذان ہی افضل ہے۔ عملی سنت اذان کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قائم ہوا۔ اجر کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کے لیے جنت کی بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤذن قیامت کے دن سب لوگوں سے لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ صحیح مسلم 387۔ یعنی انہیں عزت، شان اور بلندی حاصل ہوگی۔ نتیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان خود نہ دی کیونکہ یہ عمل امت کے لیے آسانی کا ذریعہ بنایا گیا۔ نمبر 2، اذان دینے والے کو خاص اجر عطا فرمایا گیا۔ نمبر 3، نبوت کی شان کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قیادت اور امامت کا تھا، نہ کہ اذان دینے کا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے طریقے کی تعلیم دی لیکن عملی ذمہ داری تقسیم کی تاکہ امت میں نظام قائم ہو۔ دعا ہے اے میرے پیارے اللہ، تو ہی رب کائنات ہے، تو ہی عزتوں اور بلندیوں کا مالک ہے۔ اے رب کریم، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں ان کے ایک ایک عمل میں حکمت کو سمجھنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے ہر عمل میں رحمت کو ترجیح دی، ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما جو دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہمیں اذان کی آواز پر لبیک کہنے والا بنا، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا اور ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ جب بھی ہم تیرے گھر کی پکار سنیں تو ہمارے دلوں میں شوق، جذبہ اور تیری محبت کی آگ بھڑک اٹھے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتیوں میں شامل فرما جن کی سنتوں سے دنیا منور ہوئی۔ اے اللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر دل کو اپنی محبت، اپنے نور اور اپنے ذکر سے بھر دے۔ سب کے گھروں میں برکت، ان کی زندگی میں رحمت اور ان کے دلوں میں ایمان کی مٹھاس پیدا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور تمام دعاؤں کا جواب کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر ضرور دیں تاکہ آپ بھی ان دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔